افسوس کی بات ہے مگر حقیقت ہے کہ کورونا کی تیسری لہر نے پاکستانیوں کو پوری طرح سے دبوچ لیا ہے۔ کیسز اور اموات کے پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں سے ایک بار پھر اپیل کریں گے، خدا را ماسک پہنیں، ہجوم سے بچیں، فاصلہ رکھیں۔ کورونا پہلے سے زیادہ شدت سے پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ ملک میں کل مزید 148 افراد کورونا وائرس سے انتقال کر گئے، جبکہ 5,500 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پچھلا ہفتہ پاکستان میں کورونا کی تاریخ کا اب تک کا سب سے مہلک ہفتہ ثابت ہوا ہے۔ پچھلے 7 دنوں میں 38,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 847 اموات ہوئی، یعنی روزانہ 121 مریض کورونا سے انتقال کر گئے۔ پنجاب میں کورونا بھیانک تباہی مچا رہا ہے۔ ایک ہفتے میں پنجاب میں 21,000 کیسز اور 542 اموات ہوئی ہیں۔ پنجاب میں کل 103 اموات ہوئی، پرسوں 104۔ ملک کا مجموعی انفیکشن ریٹ اب 11.6% ہے، لیکن بڑے شہروں میں انفیکشن ریٹ 38% تک پہنچا ہے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، پشاور میں ہر چوتھا ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے۔ پنجاب اور کے پی کے ہسپتالوں میں شدید دباؤ ہے۔ صورتحال اچھی نظر نہیں آ رہی جی۔ جن کو کورونا کا مرض لاحق ہے، جو آج سے چند ہفتے پہلے صرف چند ہزار رہ گیا تھا، کل وہ 83,000 سے زیادہ نمبر بڑھ چکا تھا۔ 600 سے زیادہ مریض روزانہ ہمارے ہسپتال پہنچ رہے ہیں۔ خطرناک حد تک ہماری آکسیجن کی سپلائی چین جو ہے وہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے۔ آکسیجن کے اوپر مریض ہیں، ان کی تعداد 4,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ جب سے یہ وبا پاکستان میں آئی ہے، اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اوسطاً کسی بھی ایک ہفتے میں جو ہے وہ یہ ہفتہ ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی۔ کئی شہر ایسے ہیں جہاں پہ جو وینٹیلیٹرز ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ 80% سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بڑے شہر میں کس تیزی سے اس مرض کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے وبا پھیل رہی ہے، میں چند آپ کو شہروں کا بتاتا ہوں۔ مردان میں کل پازیٹیوٹی کی شرح 33% تھی، پشاور 26%، نوشہرہ 20%، بہاولپور 38%، فیصل آباد 25%، لاہور 27%، ملتان 21%، راولپنڈی 28%، کراچی کل 13% اور حیدرآباد 14% پہ پہنچ گیا۔ تو وہاں پہ بھی ڈبل ڈیجٹ اس وقت جو ہے شرح ہماری پہنچ چکی ہے۔ این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے آج خدا کا واسطہ دے کے عوام سے اپیل کی کہ سنجیدگی دکھائیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر کورونا کا زور نہ ٹوٹا، عوام نے احتیاط نہ کی تو بڑے شہر بند کرنے پڑیں گے۔ خدا کا واسطہ وہ کچھ سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ سنجیدگی دکھائیں۔ صورتحال جو ہے وہ اس وقت سنگین ہے، انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ نہ قوم اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور نہ سچی بات ہے انتظامیہ سے بھی اب وہ کارروائی کی جا رہی ہے جس کی ضرورت ہے۔ مزید بندشیں بڑھانی پڑیں گی۔ میں آپ کو بالکل واضح کر دوں کہ جس سطح کے اوپر اس وقت وبا کا پھیلاؤ ہے، جس تیزی سے اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہمارے مریض آ رہے ہیں، آکسیجن کے اوپر زور پڑتا جا رہا ہے، اگر اس وبا کا زور ہم نے ابھی فوری طور پر نہیں توڑا اور اس میں کمی نہیں لائے، کوئی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہ جائے گی۔ آپ کو بڑے بڑے شہر جو ہیں خدا نہ خواستہ بند کرنے پڑیں گے۔ اس لیے یہ آخری موقع ہے۔ ہم کئی ہفتوں سے یہی ہم وارننگ بتاتے رہے ہیں کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ نہیں کر رہے، ابھی ہم جو ہے بڑے شہر نہیں بند کر رہے، لیکن ہمارے پاس مارجن جو ہے وہ چند دنوں کا رہ گیا ہے۔ کورونا کیسز بڑھنے کے باعث لاہور میں ایک ہفتے کے دوران 100 نئے وینٹیلیٹرز اور 300 بیڈز کا انتظام کرنا پڑا ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت 7 اضلاع کے ٹیچنگ ہاسپٹلز کے متعدد شعبوں کی او پی ڈیز بند کر کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو کورونا وارڈز میں شفٹ کر دیا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر میں پنجاب کے بعد کے پی ملک کا دوسرا متاثرہ صوبہ ہے، جہاں ایک ہفتے کے دوران 7,500 کیسز رپورٹ ہوئے، 224 مریض انتقال کر گئے۔ کل بھی کے پی میں 33 مریض انتقال کر گئے۔ سندھ میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران نسبتاً اموات کی تعداد کم ہے۔ اس مہینے 20 دنوں میں اوسطاً یومیہ 425 کیسز اور 3 اموات ہوئی، مگر اب کراچی میں انفیکشن ریٹ 13% اور حیدرآباد میں 14% ہو چکا ہے۔ آج کراچی کے ضلع کیواڑی میں مائکرو اسپاٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچیو نے کہا کہ تشویشناک اطلاع ہے کہ کراچی میں کورونا کیسز میں 50% مریضوں کو یو کے ویرینٹ ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کو اطلاع دینا چاہ رہی ہوں کہ یو کے کا جو ویرینٹ ہے، یعنی یو کے کی جو اقسام ہے، ہمارے ہاں کراچی میں بھی ابھی یہ ویرینٹ آ چکی ہے، اور ہم نے جو جینومک سٹڈیز کی ہیں اس میں 50%
जो सैंपल्स हमने टेस्ट किए उनमें 50% ये यूके वेरिएंट हमें मिला है, और इस वजह से हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। वो बहुत तेज़ी से फैलती है और ये जो है पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी फैल चुकी है, और वहाँ उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं और बहुत सारे मरीज उससे मुतासिर भी हो रहे हैं। ये कहा जाए तो गैर मुनासिब नहीं होगा कि पंजाब में कोरोना एक आफत का समा ढाल चुका है। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगी। फ्रंट लाइन पे सबसे मौसर काम कर रही हैं पंजाब की वज़ीर सेहत मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बहुत ही बुरी सूरत हाल है जो कैफियत हम देख रहे हैं, और यकीनन ये किसी सूरत में भी हम नहीं कह सकते कि ये पीक कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एवरी डे इसमें जो है वो इजाफा होता नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कामरान खान साहब के तादाद रोज़ाना बढ़ रही है। पिछले दिनों में बल्कि कुछ थोड़ी सी हमें उम्मीद बैठी थी कि शायद थोड़ा सा प्लेटो कर जाएगी, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ी। और आपको पता है कि रोज़ाना के केसेस जो इस वक्त तशख़ीस हो रहे हैं, यानी आज के दिन में अगर मैं बताऊं आपको तो 2970 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और जिस तरह आपने फरमाया कि कल के दिन के अंदर 103 लोग जो है वो इंतकाल कर गए। ये सबसे बड़ी फिगर्स हमारे पास आ रही हैं जब से कोरोना की वेव कोरोना शुरू हुआ। आपको पता है ये तीसरी वेव है। पहली 2 वेव्स में कभी भी फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, ना ही तादाद मरीज़ों की इतनी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये भी हमें पता है कि ये बेसिकली यूके वेरिएंट जिसके बारे में अभी डॉक्टर अज़रा ने भी जिक्र किया है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसकी तादाद जो मरीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है उसकी तादाद जब बढ़ जाएगी इन्फेक्टेड पेशेंट्स की, तो फिर नेचुरली जो सीरियस पेशेंट्स हैं, जो हम कहते हैं को तकरीबन 2% ऐसे लोग होंगे जिनको सीरियस एलिमेंट, वो फिर नेचुरली उनकी तादाद भी बढ़ेगी। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे पर इस वक्त अस्पतालों के अंदर बहुत तादाद, हमने जैसे मेयो हस्पताल जो हमारा सबसे बड़ा हस्पताल है लाहौर का, उसके अंदर उसके वक्त 268 मरीज़ जो हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं वो दाखिल हैं इस वक्त। और बाकी भी हमने सारे, आपको पता है कि अस्पतालों के अंदर आउटडोर्स जो हैं जो हॉस्पिटल्स कोप कर रहे हैं, जैसे जिना के अंदर और मेयो के अंदर सिर्फ इमरजेंसीज़ के अलावा वी आर ओनली एंटरटेनिंग कोविड पेशेंट्स, ताकि हम कोविड के मरीज़ों को बेहतर से बेहतर सहूलत दे सकें। तो लेकिन ये है बहुत तशवीशनाक फिगर्स। यकीनन डॉक्टर साहब, तो ये फरमाइएगा कि इसकी पहली ज़रूरत जो होती है, जैसी पेशेंट जो है वो थोड़ा सा भी सीरियस होना शुरू करता है, तो ऑक्सीजन सप्लाईज की क्या पोजीशन है इस वक्त पंजाब में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, ये हमें जो इस 1.25 साल मिला इसके अंदर हमने अपनी टैंक्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ाई, ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े अस्पताल जो डील कर रहे थे कोविड के साथ, जिसकी वजह से वंस दे आर फिल्ड अप तो हमें कम से कम ये तसल्ली होती है कि कुछ हॉस्पिटल में 24 आवर्स वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दैट डज़ नॉट मीन, आपको पता है जिस तरीके से ऑक्सीजन इस वक्त कंज्यूम हो रही है पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, वो तकरीबन आपकी 51% जो प्रोडक्शन है उसको कंज्यूम हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। इस बात से ही ये जो फिगर मैंने आपको बताई है, इसी बात से हमें परेशान होना चाहिए कि जब इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजम्पशन हो रही है तो इसका मतलब है तादाद मरीज़ जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि 3 फेजेस में होते हैं। एक हमारे होते हैं लो ऑक्सीजन वाले, जो कम ऑक्सीजन के ऊपर जिनको हमने अकोमोडेट किया होता है। फिर आपको पता है हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है 15 लीटर ऑक्सीजन तक हम चले जाते हैं, दी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स। एंड देन व्हेन द पेशेंट इज पुट ऑन अ वेंटिलेटर, तो फिर तो आपको पता है देयर इज अ कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई व्हिच हैज टू बी वेरिड। तो ऑक्सीजन सप्लाई अभी तक तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन, ये हमने ऑलरेडी एनसीओसी के सामने ये बात रखी थी कि आप और कुछ इंश्योर करें या ना करें, आप ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसके ऊपर आप कड़ी नज़र रखें कि उसमें बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट ना आए। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि देखें ये तो उस बदएहतियाती, क्योंकि ये कोविड जो है वो 99% तो एक उस पर्सनल जो एहतियात करनी होती है उस ख़ानदान ने या उस शख्स ने नहीं की होती, तो उसके बाद ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि वो बीमार होता है, ज़्यादा बीमार होता है, हॉस्पिटल आता है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये वो। मगर जो पहली जो सफ़ है वो ये है कि आप एहतियात करें।
اسی سے یہ رکنا شروع ہوگا. اس وقت آپ کا فیڈ بیک کیا ہے کہ جو بالکل. پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے، اب آپ کا کیا فیڈ بیک ہے کہ لوگ کتنے خوف زدہ ہوئے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ذمہ داری سے کر رہے ہوں گے، لیکن کیا خوف زدہ ہو کے کچھ احتیاط ہو رہی ہے؟ کچھ اب بھی احساس ہے کہ نہیں کہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی ابھی تک احساس نہیں ہے. میں آپ کو یقین جانیے کہ جتنی اب جیسے اپیل اسد عمر بھی اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، ہم بھی آپ کو پتہ مسلسل اپیل کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، آپ ہمارے پروگرامز میں آپ لوگوں کو اپیل کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر اس لیے نہیں ہوتا جب تک ان کے گھر میں کرونا پہنچے نہ، اور پھر کرونا کی جب وہ دیکھتے ہیں کمپلیکیشن، اس وقت تو کسی کو احساس نہیں ہوتا. وہ سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ حکومت کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا کر رہی ہے. بہت ساری باتیں ہماری سننے میں آتی ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اگر صرف ماسک پہن لیں، صرف ماسک پہننے کی وجہ سے آپ 90% یہ وبا روک سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ تھوک کے ذروں سے آپ کو پتہ ہے پھیلتی ہے. اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہو تو وہ بالکل آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نہ آپ کے اگر دو بندے آپس میں کھڑے ہوئے بھی ہوں اور ماسک پہنا ہوا ہو تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ 90% آف دا ٹائمز وی کین پروٹیکٹ آور سیلز بائی جسٹ ویئرنگ اے ماسک. اور میں ایک ضرور آپ کے پروگرام کی وسادت سے ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں کرونا کو جاتے جاتے بڑا وقت لگنا ہے. ہم نے ویکسینیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ کام اب 50 اور 60 سال کی عمر کے لوگوں کا بھی پنجاب میں شروع کر دیا ہے. آج کے دن میں صبح کے سیشن کے اندر کوئی تقریباً 11,000 بٹوین ایج 50 اینڈ 60 کے لوگوں کو ویکسین مل گئی. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو اگر آپ 50% آبادی کو بھی ویکسینیٹ کریں گے تو وہ کئی مہینے لگیں گے. آپ کو اپنا طرز زندگی جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اتنا بوجھ نہ ہسپتالوں میں پڑ جائے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک میں اس وقت حالات ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حالات نہ ڈیولپ ہو جائے پاکستان میں. لیکن خدا نہ خواستہ تو بالکل اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو کیفیت ہے ڈاکٹر صاحب، آج بھی آپ جو ہیں وہ نیئر کیپیسٹی پہنچ چکے ہیں، اور جس انداز سے روزانہ نمبرز بڑھ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کتنی خطرناک بات ہے کہ اب بھی لوگوں کو احساس نہیں ہے. کتنا کون سی حکومت جو ہے وہ سہ سکتی ہے اس رش کو، اور اس بڑے جب اس طرح کا ازدحام مریضوں کا آئے گا؟ امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر، ساری یورپ میں ہسپتال پورے نہیں پڑے ہیں. تو یہ تو لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ حکومت، کوئی بھی حکومت ہوگی وہ نہیں سہ پائے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہمارے تو پہلے ہی بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ آج سے ہفتہ پہلے جو ہمارے 885 ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہیں ان سب کو ICUs کے اندر ہم کنورٹ کر رہے ہیں. اور صرف اس وجہ سے کنورٹ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ وبا جو ہے اس میں مزید تیزی آئی تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے جتنوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں. لیکن ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوگی. اب دیکھیں نا، اب ہم اپنے جب دیکھتے ہیں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جن ممالک کی ہیلتھ سسٹم جو تھا وہ اتنا ایڈوانس تھا، جیسے کہ یورپ کا تھا، امریکہ کا تھا اور UK کا تھا، وہ سارا اوور فلڈ ہو گیا تھا. اور اوور فلڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں. تو اب مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ خود حفاظتی تدابیر اٹھائیں. پھر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ویکسینیشن جو ہے پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور لوگوں کے اب ترلے منتے کر رہے ہیں آپ ویکسین آ کے لگوائیں. تو کم سے کم اس چیز کی ذمہ داری ضرور اٹھا لیں کہ جن لوگوں کو کی عمریں میں خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہیں جن میں فرٹیلیٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے، کوئی مس نہ ہو جائے. ہم نے تو یہاں تک ان کو کہا کہ آپ اگر آ نہیں پا رہے بیکاز کوئی پرابلم ہے مریض کو لانے کے لیے تو آپ ہمیں اطلاع دے دیں، ہم گھر آ کے ویکسین لگائیں گے. کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے. نمبر 1 از پریونٹیو میجرز کہ ہم خود حفاظت کریں. نمبر 2 ہم ویکسینیشن کا پروسیس تیز کر دیں. انشاءاللہ ہمارا پورا ارادہ ہے کہ پنجاب کے اندر کم سے کم ہم 30,000 سے 31,000 ویکسینیشن روزانہ دیں. اور اس کے بعد جو آخری بات یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاتے ہیں لوگ تو وقت کے ساتھ ہسپتال آئیں. ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں مینیج کرتے رہتے ہیں جب تک پیشنٹ بہت سیریس نہ ہو جائے. تو میری آپ کے پروگرامز کی وجہ سے آپ کو پتہ بہت دیکھا جاتا ہے، ریکویسٹ کروں گی کہ ٹائملی
ہسپتال پہنچنا بھی بہت ضروری ہے مریض کی جان بچانے کے لیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یاسمین راشد. آپ اپنا بھی خیال کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کرے. بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, اور جس کی سربراہی کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب میں. اور اب ہم کے پی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. وہاں پر بھی کیفیت بہت خراب ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر روح المقیم, ڈائریکٹر ہیں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت برا حال ہے کے پی کا بھی, اور مسلسل ایک ایکسپلوسو سچویشن لگ رہی ہے پیشنٹس کی. جو نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں پورے کے پی میں, کیا وجہ ہے؟ لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے, بالکل ماسک نہیں پہن رہے, دے آر ناٹ بادرڈ. سب سے بڑی وجہ تو میرے خیال میں اس وقت جو رمضان شروع ہوا ہے, تو رمضان میں تراویح میں لوگ جو ہے مساجد میں جو جاتے ہیں تو بہت کلوز ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے میرے خیال میں. سیکنڈ یہ ہے کہ لوگ جو ہے ان میں اویئرنیس کرونا کے بارے میں جو ہے بہت کم ہے. لوگ ان کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں. بار بار ان کو میرے خیال میں میڈیا کے تھرو اور اس کے تھرو جو ہے ان کو اویئرنیس کے لیے میسیجز دیے جاتے ہیں, لیکن وہ میرے خیال میں اتنے افیکٹو نہیں ہیں, یا لوگوں نے جو ہے اس کو اتنا وہ سمجھا نہیں ہے. حالانکہ میرا جو اپنی سٹڈی ہے, ہر فیملی میں 2-3 لوگ جو ہے کرونا سے مرے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں جو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تھی وہ اس میں جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ کمی ہے یا نہ ہونے کے برابر. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں ہے, بازاروں میں, سوشل گیدرنگز میں, رمضان کا مہینہ ہے, تراویحاں بالکل ایز نارمل ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ نمازیں ہو رہی ہیں ایز نارمل ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نمبرز مزید بڑھیں گے, اور اللہ معاف کرے بہت نمبرز بڑھیں گے. تو آپ لوگ کتنے ایکوپڈ ہیں ہاسپٹلز وغیرہ کی؟ کے پی میں کیا پوزیشن ہے؟ کامران صاحب اس وقت میں جو سچویشن میں, چونکہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جہاں پہ آج پرائم منسٹر صاحب بھی آئے تھے اور اس نے ایک نئے بلاک کا افتتاح بھی کیا, تو ہاسپٹل کے اندر جو ہمارے جو سچویشن ہے, ہم نے جو 106 یعنی 106 بیڈز ہم نے کرونا کے مریض کے لیے مختص کیے ہیں. تو اس وقت ہمارے جو سچویشن چل رہا ہے وہ اکثر 106 میں 104, 105, 106 ایسا بھی ٹائم آتا ہے کہ ہم اپنی جو آکوپینسی ہوتے ہیں اس سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں. تو پھر کچھ رومز ہم نے پرائیویٹ اس کے لیے رکھے ہیں جس میں جو سٹیبل مریض ہوتے ہیں اس وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں. وینٹیلیٹر کی جہاں پہ سچویشن ہے تو 3-4 وینٹیلیٹر پہ جو ہے مریض پڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وینٹیلیٹر جو الٹرنیٹ سسٹم ہمارے پاس ہے ہائی پریشر آکسیجنس میں, وہاں پہ جو ہے ہمارے پاس 20-25 مریض پڑے ہوتے ہیں. ایکسپائری کی اگر میں بات کروں تو 3 مریض جو ہے یہ 24 آور میں اس کی ایکسپائری ہمارے پاس جو ہاسپٹل ہے اس میں اس کا ریشو ہے. سیریسنیس اور اس کی طرف جب سچویشن جتنا جا رہا ہے اس کے مطابق ہم اپنی پلاننگ چینج کرتے ہیں. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں چونکہ ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ 106 ہے, لیکن ہم الٹرنیٹ ایک سسٹم پہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن کی جو مین سپلائی ہوتی ہے اس کے لیے ڈکٹنگ, اس کے لیے ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو وہ ساتھ جو ہے ہم نے شروع کیے اور پلان میں ہے کہ ہم 50-60 جو ہے بیڈز جو ہے ان کی آکوپینسی ہم انکریز کریں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر روح المقیم, ڈائریکٹر خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور سے ہمیں کے پی کی کیفیت بتا رہے تھے. کہیں سے بھی ذرا سا بھی اطمینان کی خبر نہیں مل رہی ہمیں کرونا کے حوالے سے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کو ذرا فکر نہیں ہے اس آفت کی جو کہ ان کے گھروں میں داخل ہو چکی ہے.